جب وہ سامان سارا بیچ دیا تصوف کی جانب جو ہے وہ اب مڑ گئے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ جا کے مریدی کی، اب نفس کی مخالفت جو ہے شروع کر دی. تو یاد رکھیے گا خواتین حضرات، تصوف کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفس امارہ کی مخالفت اور دوسرا جو ہے وہ انسانیت کو، انسانوں کو نفع پہنچانا. اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، یہ تصوف کے اندر ہوتا ہے کہ انسانوں کو نفع پہنچانا. یہ دو چیزیں، اگر آپ کو یہ دو چیزیں نہیں نظر آ رہی کسی صوفی میں، ہٹ جائیے اسے. وہ بیچارہ بھی خالی ہے، پیدل ہے، اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے. نفس امارہ کی مخالفت کرنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تصوف کی بیس ہے. باقی تو سب چلتا رہتا ہے. اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا. اب آپ نے نفس امارہ کی مخالفت شروع کر دی. نفس جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے سم ٹائم، اور یہ بزرگوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی کسی چیز پر آرزو ہوتی ہے تو اس نفس کی، یہ نہیں کہ وہ چیز بری ہے، یہ نہیں کہ وہ چیز مطلب کہ خراب ہے، چیز سم ٹائم صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کی خواہش کو دبانے کے لیے کہ یہ آگے نہ بڑھ جائے، دبانے کے لیے وہ اس چیز کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں. جیسے شہد ہے، جسے ہم عام طور پر شہد کہہ دیتے ہیں، میں غلط نہیں کہتا، پروننسیشن چل پڑا، لیکن اصل اس کا پروننسیشن جو ہے نا یہ شہد ہے. ہنی جسے کہتے ہیں، شین کے اوپر زبر ہے، ہاں جو ہے وہ ساکن ہے، شہد. تو یہ جو شہد ہے اس کی آرزو پیدا ہوئی کہ میں ہنی جو ہے وہ کھاؤں، شہد کھاؤں. آپ نے اپنے نفس کی مخالفت کے لیے 40 سال تک شہد کو ہاتھ نہیں لگایا، تاکہ یہ نفس جو ہے اور چیز کا تقاضا نہ کرے، پھر کہ یہ کھاؤ، پھر کہ یہ کھاؤ، پھر کہ یہ. اور جب کھاتے چلے جائیں گے، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ایک دن شیطان کے قبضے میں چلے جائیں گے. تو 40 سال تک آپ نے شہد کو، ہنی کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ نفس کی مخالفت کا آغاز ہو چکا ہے. اور صوفیہ کرام کا ایک اور عمل دیکھا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تو آپ لوگ ثواب میں بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ثواب میں دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گریٹنگز ہے، ہماری جو سلام ہے، وہ ملاقات کے وقت جو ہمارے لفظ ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سلام علیکم، السلام. اگر الف لام لگاتے ہو تو پھر السلام علیکم، اور اگر الف لام نہیں لگاتے تو سلام علیکم. کیونکہ معرفے کے اوپر تنوین نہیں آتی نا، تو یہ نکرہ بن جائے گا، تو سلام علیکم. تو آپ کیا کرتے ہو؟ اب یہاں ذرا ثواب سن لیجیے گا اور نقطہ بھی ملاحظہ کر لیجیے گا. سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. اگر میں آپ کو سلام کرتا ہوں، یہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب. بہت ساری حدیث ہیں اس کے بارے میں، لیکن ایک حدیث بتا دوں، جو سلام کرتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، تو جو سنت ہے اس کی 90 نیکیاں مل رہی ہیں، اور جو واجب ہے اس کے کرنے پہ تمہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں. تو کون لوگ، وہ کہاں گئے جو کہتے ہیں کہ سنت معمولی ہوتی ہے؟ نہیں، معمولی نہیں ہوتی. وہ میرے نبی کا احسان ہے اور رب کا بھی احسان ہے ہم پر، کہ اس چیز کو سنت قرار دے دیا کہ ٹائم ہو ان کے پاس تو یہ پریشان نہ ہو جائیں، کریں ضرور، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آگے چلیں. پھر سنت میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن جو دیوانے ہیں وہ تو فرائض اور سنن ان کی نظر میں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی بھی اسی زبان سے ہوئی، نبی نے کہا، اور کہا یہ سنت ہے، وہ بھی نبی نے. تو یہ وہ اس میں کوئی فرق نہیں، وہ ان کو بھی کرتے ہیں. تو سنن اور فرائض. لیکن ایک حدیث اور ہے کہ جب السلام علیکم کہا جاتا ہے اور دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے تو اوپر سے 100 نیکیوں کا نزول ہوتا ہے. اب دھیان سے سنیے گا، 100 نیکیوں کا نزول ہوتا ہے. تو ان 100 میں سے 90 اس کو ملتی ہیں جو دونوں میں سے زیادہ خوش ہو کر بولتا ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو کیا السلام علیکم، اور اگلا آدمی نا، یہ کوئی جواب نہیں ہوتا، یا ویسے ایسے کر کے ہاتھ ملا دیتے. تو حدیث کیا کہ اوپر سے 100 نیکیاں اترتی ہیں، اور اب 90 اس کو ملیں گی جو سب سے زیادہ، دونوں میں سے جو زیادہ خوش ہو کر ملے گا اس کو 90، اور جو کم خوش ہو کر ملے گا اس کو 10. تو اب ذرا دیکھیے، اللہ اکبر جل شانہ. اس لیے ہم ولیوں کو مانتے ہیں. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ کو جب کوئی سلام کرتا تو ایسے منہ بنا کے جواب دیتے. کسی نے پوچھ لیا، حضور آپ تو انسانوں کے نفع کے لیے اتنا کام کرتے ہیں، یہ سلام کے وقت جو ہے ویسے منہ بنا کے جواب کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ جو خوش ہو کر دیتا ہے نا، زیادہ جو خوش ہوتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. میں ذرا منہ بنا لیتا ہوں کہ کتنا بھی اگلا کوئی ہوگا مجھ سے تو زیادہ ہی خوش ہوگا نا،
تو اس کو نیکیاں زیادہ مل جائیں اور مجھے کم. اللہ اکبر جل شانہ. ان کی نظر کے اندر اللہ کی مخلوق برابر ہے. یہ دوسروں کو فائدہ زیادہ دینا چاہتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو نفع دینا یہ تصوف میں اور اسلام کے اندر ہوتا ہے. اور عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ شیشہ میں آئینہ کے اندر چہرہ جا کے دیکھتے. تو آپ کی جو زیادہ تر روایات ہیں نا، جو باتیں ہیں ہم تک جو پہنچتی ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچتی ہیں. 70 سال آپ ساتھ جڑے رہے ان کے. ایک تو ماموں لگتے تھے، گھر کے آدمی ہیں، اوپر سے جنید بغدادی مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. تو 70 سال کی میت ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو اس لیے زیادہ تر روایات انہی سے ملتی ہیں. آئینے کے اندر چہرہ دیکھتے، روز دیکھتے، پھر اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتے. آپ نے پوچھ ہی لیا حضور یہ آئینہ دیکھنے کیوں جاتے ہیں، پھر آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہنے لگے ڈر لگتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا، اور جب چہرہ دیکھتا ہوں شیشے میں کہ سیاہ نہیں ہوا تو پھر شکرانے کے لیے پھر سر جھکا دیتا کہ مالک تو نے مجھے محفوظ کر لیا. دیکھا آپ نے، یہ ہیں صوفیاء کرام، یہ ہیں اولیاء کرام. تو روزانہ جا کے چہرہ جو ہے وہ دے. تو زیادہ اصل چیز جو ہے خواتین و حضرات، اس سلسلے کو ہم نے کیوں شروع کیا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو جانیں. ان لوگوں نے اپنے تدبر اور تفکر وقت گزار دیا، عبادت کے اندر وقت گزار دی. ہم لوگ یتیم نہیں ہیں. سچائی اور اچھائی ہمارے اندر پاس ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نیتشے، گویتھا، برنارڈ شاہ، ایمرسن، بھائی ان لوگوں کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں. کیا ہم لوگ یتیم ہیں؟ ہمارے ولیوں کے پاس جملہ نہیں ہے. یہ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی طرفداری کے لیے یا فائدے کے لیے ان لوگوں نے جملہ بول دیا ہو، لیکن اولیاء کرام کی جو تعلیمات اور ان کے جو جملے ہیں وہ انہوں نے اپنی طرفداری کے لیے نہیں بولے، خدا تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر انسانیت کے فائدے کے لیے بولے. تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ جملے یاد کروایا کرو. ان کے جملے نکال کے ٹائٹل جملے جیسے میں ڈھونڈتا ہوں بنا کے پھر آپ کی نظر کرتا ہوں.